ویلکم بیک. آپ کو بتاتے ہیں پاکستان متحد ہے اور دشمن سر جوڑ کر بیٹھ گئے. پاکستان کی مخالف محاذوں پر کامیابیوں کو کیسے روکا جائے؟ پاکستان دشمنوں کو افغانستان میں منصوبہ بندی کا انکشاف سامنے آیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغان خفیہ ایجنسی NDS کی منصوبہ بندی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کا ایک جیٹ گرائیں. اس کے لیے را نے NDS سے مدد کی درخواست کی ہے. دشمن نے منصوبہ بنایا ہے کہ پشاور میں اسمگلی یا پھر بیس سے جہاز آتے جاتے وقت ہٹ کیا جائے. افغانستان سے اپنے دہشت گرد بھیجیں یا TTP کو استعمال کریں. اور اسی حوالے سے صورتحال پر بات کریں گے. عارف حمید بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب کیا کہیے گا؟ را اور NDS سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں کہ کوئی ایک جہاز ہٹ کیا جائے اسمگلی سے خاص طور پہ, اور پھر اس کو بطور ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. پاکستان کے ہاتھوں شکست ہوئی, سفارتی سطح پر بھی, جنگ پر بھی اور ملک کے اندر بھی. اس پر بھارت میں اکثر ریونج پر ڈالا جاتا ہے اور عرصہ دراز سے بھارت NDS کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. جیسے ہی یہ دو پاکستان کو کامیابیاں ملی تو اس کے بعد بھارت اور افغانستان NDS کی میٹنگیں ہوئی ہیں اور ان کا فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے کسی ایک بڑے جہاز کو یا کسی خاص تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے, جس کے لیے کہا جا رہا ہے 8 سے 10 لوگ دہشت گرد بھی پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں کسی وقت بھی, اور کسی بڑے جہاز پر کوئی اٹیک کیا جا سکتا ہے تاکہ بھارت دنیا میں جو ہمت ہوئی ہے, ناکامی ہوئی ہے, شکست ہوئی ہے, اس کو بیلنس کر سکے. اس سلسلے میں ہماری پاک فوج بھی الرٹ ہے. تاہم بھارت اور افغانستان کسی نہ کسی صورت میں پاکستان کی کسی اہم تنصیبات میں حملہ کرنا چاہتا ہے یا کوئی جہاز گرانا چاہتا ہے تاکہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ اس نے ایک بہادر قوم ہے جو کہ دنیا کو تو بزدل کے طور پر پہچانا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, نعیم خالد لودھی صاحب اس وقت میں جوائن کر رہے ہیں, ان سے مزید بات کریں گے. نعیم خالد لودھی صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو افغانی سرزمین ہے بھارت ہمیشہ استعمال کرتا ہے پاکستان کے مخالف, تو وہاں پر امریکن F-16 طیارہ بھی گرایا گیا تو کیا ان دونوں کی جو تنظیمیں ہیں, جو را ہے NDS ہے, کیا اس طرح کا اقدام کر سکتی ہیں کہ اس کے ملبے کو پینٹ کر کے دکھایا جائے کہ ہم نے پاکستانی F-16 گرایا؟ السلام علیکم جی. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ دشمن سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے, وہ جو مرضی وہ کرتے رہیں, لیکن ابھی جیسے میرے بھائی بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے, بات یہ ہے کہ ان کی ایک احمقانہ حرکت سے ان کا امیج بہت گرا ہے اور ان کی دوسری احمقانہ حرکت سے ان کا امیج بالکل دھڑام سے زمین پر آ جائے گا. اگر یہ وہ بات سمجھ لیں, جتنی جلدی سمجھ لیں اتنا اچھا ہے. جہاں تک افغانستان کی سرزمین کا تعلق ہے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ صرف چند مہینوں کی بات ہے, یہ افغانستان کی سرزمین تنگ ہو جائے گی ہندوستانیوں کے لیے, تنگ ہو جائے گی را کی ایکٹیویٹیز کے لیے, تنگ ہو جائے گی NDS کی ایکٹیویٹیز کے لیے, جو میں دیکھ رہا ہوں جس نہج پہ چیزیں چل رہی ہیں. تو جیسا آپ نے دیکھا, اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے. قومی یکجہتی آپ نے خود دیکھ لی کس طریقے سے قدرت نے پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو موڑتا ہے, یاد رکھیں, دلوں کو جب موڑنا چاہے تو ایک سیکنڈ میں موڑتا. آپ نے یہ موڑ دیکھ لیا ہے پچھلے چند دنوں میں. تو یہ بلا وجہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک قائم کیا, اور بلا وجہ یہ اکٹھے نہیں ہوئے, اور بلا وجہ یہ طاقت کا مظاہرہ جس میں کامیابی دی ہے اللہ نے ہماری افواج کو, یہ سب کچھ اس کے ایک پلان کے مطابق ہے. اور میرا خیال یہ قدرت کے پلان میں شامل ہے کہ ہندوستان جیسا بڑا ملک اپنی احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے بالکل چھوٹا اور نیچ ہو جائے. یہی ان کی اپنی کاوش ہے, اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں, اپنے ٹکڑے وہ خود کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں مشیت خدا بندی ہے اور ان کے اپنے کیے کا جو ہے یہ رزلٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں چاہے وہ کچھ بھی جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ کوئی بڑا کام کرنا چاہیں گے, ضرور وہ کرنا چاہیں گے. ہو سکتا ہے کچھ آپ کو وقتی طور پہ کوئی نقصان بھی نظر آئے, لیکن میری نگاہیں صاف دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کا مستقبل روشن, اور پاکستان جس بنیاد پر قائم ہوا تھا آپ دیکھیں گے اس کا تشخص اسی بنیادوں پر دوبارہ سامنے آئے گا. اور دنیا میں جو عزت ہمارا حق بنتا ہے, جو عرصہ دراز سے ہم لے نہیں پائے ہیں, وہ ہمیں ملے گی. بس صرف یہ ہے کہ ہم نے کچھ کام ایسے کرنے ہیں جس میں اپنے عوام کی فلاح و بہبود اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہم حاصل کر لیں. تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ہمیں نیچا دکھا سکے انشاءاللہ. صحیح. نہیں خالد لودھی صاحب ساتھ ہی رہیے گا, اور ظاہر ٹیکنیکل معاملات ہیں, لیکن اگر اس طرح کرتے بھی ہیں کہ پرزوں پہ وہ پاکستانی پرچم کا رنگ پینٹ کر دیتے ہیں, لیکن سیریل نمبر بھی پاکستان کو پھر ریکوائرڈ ہوگا, اس سے بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر آپ کیا کہیے گا, یہ گٹھ جوڑ NDS اور را کا پہلے بھی کر چکے ہیں, آپ کو لگتا ہے, اب جیسے کہ بتایا خبریں آ رہی ہیں کہ وہ طالبان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, امریکن بیس
پہ جو جہاز گرائے گئے تھے ان کو بھی ثبوت کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں. پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان اس وقت جو امن کی بات کر رہا ہے اس طرح کے ہتھ کنڈوں کے لیے کیا کر سکتا ہے ان سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان بہت زیادہ کچھ کر سکتا ہے. یہ نعیم جو ہیں یہ سمجھ رہے ہیں, بٹی صاحب سمجھ رہے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے خود اپنے آپ کو روک لیا ہوا ہے, کیونکہ پاکستان اس خطے میں دنیا میں امن کے لیے کوششوں میں لگا ہوا ہے. پاکستان ہی وہ ملک ہے جو اس خطے میں امن کی ضمانت ہے اور ضمانت رہے گا, اور اس قسم کے جو کوششیں ہیں بھارت ضرور کرے گا. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت اس قسم کی چیزیں کرنے سے باز نہیں آئے گا, کیونکہ اب تو وہ زخمی سانپ کی طرف پھنکار رہا ہے. پہلے بھی مجھے یہی اندیشہ تھا جب سے مودی صاحب آئے ہیں کہ وہ بھارت کو توڑنے کی بھرپور کوششوں میں لگے ہوئے ہیں, اور لگتا یوں ہے کہ یہیں لگے رہے, اور جو ان کو دوبارہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں, جو قوتیں جو بھارت کے اندر بھی ہیں اور بھارت سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں, جی ان کا خیال یہ ہے کہ مودی صاحب دوبارہ آ جائیں گے. تو مجھے لگتا یوں ہے کہ اب مودی صاحب کو پورے دن ان کے بھی ان کے انڈیا کے تو خیر آ ہی رہے ہیں. تو میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے. وہ پاکستان کرنا نہیں چاہتا, کیونکہ پاکستان نے خود ڈکلیئر کیا ہم یہ کام نہیں کریں گے. یہ امریکہ کو پتا ہے, یہ سوویت یونین کو پتا ہے, اور یہ بھارت کو پتا ہے. بالکل. غلام مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ. نعیم خالد لودھی, عارف حمید بٹی ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ.